وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے. آپ تمام حضرات سے ایک بار گزارش کی جاتی ہے کہ مسجد میں فوراً تشریف لے آئے، دین کی بات شروع ہونے جا رہی ہے. تھوڑا آپ قریب آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. جو حضرات آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نزدیک ہو کے بیٹھ جائیں. مجلس کے آداب ہے کہ مقرر کے نزدیک ہو، ممبر سے نزدیک ہو. صحابہ کرام جب بیٹھتے تو اس طرح بیٹھا کرتے کہ بیچ میں چادر ڈال دی جائے تو جھول نہیں پڑتا تھا، سروں پر چادر ڈال دی جائے تو جھول نہیں پڑتا تھا. اس طرح مل کر بیٹھتے تھے. اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب آپ کو کائنات میں ہمارے رب ہونے کی نشانیاں دکھائیں گے، قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے اندر بھی ہم تمہارے یعنی اللہ کے قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ انسانوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے اندر بھی کچھ نشانیاں ہماری ایسی ہے کہ جب تم دیکھو تو تم ہماری قدرت کا اندازہ لگا سکتے ہو. حتی یتبین لہم انہ الحق، اور اتنی نشانیاں ہم تمہیں دکھائیں گے پوری کائنات میں، یعنی زمین میں، آسمان میں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، اور انسان کے اپنے اندر اس کی 2 آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کی دل کی دھڑکن، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی فکریں، اس کے منصوبے، اس کی پلاننگ اور اس کی تیاری، اور اس کا مرنا اور اس کا جینا اور اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کی خوشی اور اس کا غم اور اس کا ہنسنا اور اس کا رونا اور اس کا چلنا پھرنا. یہ ہم خود تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر تم اس بات پر پہنچو کہ ان کا بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. انہ الحق، اور یہ حق تمہارے سامنے کھل کر آ جائے. یتبین، کوئی چیز بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے، عربی میں اسے بین کا لفظ کہتے ہیں. بین جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا. یتبین، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی نشانیاں دکھائیں گے، یتبین لہم انہ الحق، تم چیخ کر کہو گے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، زمین، آسمان، ستارے، سیارے. قیامت اور علامات قیامت کا جاننا میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس بات کو ہم سمجھیں کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے قیامت کے بارے میں جاننا. قرآن کے 3 مضمون ہیں، توحید، رسالت، اور تیسرا مضمون ہے آخرت یعنی قیامت. ایمان مجمل اور مفصل مکتب کے بچے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں ہے، اسی لیے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں اور پیغمبروں اور اس کی کتابوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. قیامت کا تذکرہ،
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر پر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے یہ میرے رب کی مرضی ہے، جو کچھ میرے ساتھ برا ہوتا ہے یہ میرے پروردگار کی مرضی ہے، اور میں اللہ کے اچھے اور برا کرنے پر راضی ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ فاتحہ، جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کا نچوڑ۔ 6666 قرآن کی کم و بیش آیتیں ہیں، وہ تمام آیتوں، سورتوں اور پاروں کا نچوڑ ایک سورت سورہ فاتحہ بنتی ہے، اور سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ قیامت کے دن جب میری زندگی کا فیصلہ ہوگا اور میرا حساب و کتاب لیا جائے گا، میرا پروردگار مجھے سامنے کھڑا کرے گا، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی انعام و اکرام ہے، یہ بتا رہا ہے۔ تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ مجھے میری زندگی کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور 7 لاکھ ذخیرے احادیث میں صحیح حدیثیں ہیں جو سیاہ ستہ سے لی گئی ہے، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو۔ یہ 7 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ایک حدیث بنتی ہے جسے ام الاحادیث اور ام السنہ کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث میں بھی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ قرآن کے بارے میں ہمیں بتاؤ، نچوڑ بتاؤ کہ قرآن میں کیا ہے، تو آپ سورہ فاتحہ پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ پورے احادیث کا نچوڑ ہمیں بتاؤ کہ حدیثوں میں تمہارے نبی نے کیا کہا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ام الاحادیث، ام السنہ، حدیث جبریل، یہ 7 لاکھ صحیح حدیث جو ذخیرے احادیث میں پائی جاتی ہے، وہ ام الاحادیث، یہ تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ حدیث بنتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، مل اخلاص، ایمان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، احسان اور اخلاص کیا ہے؟ یہ سوال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ سوال کرنے والا جتنا جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں، یعنی جبریل جتنا تم قیامت کے بارے میں جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ اخبرنی عن اماراتہا، پھر فرمایا حضرت جبریل نے کہ ہمیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کون سے دن، کون سے تاریخ، کون سے سمے آئے گی، لیکن اس کی علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں جاننا میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد قیامت کے بارے میں بتانا شروع کیا، ظہر تک بتایا، پھر ظہر کی نماز پڑھائی، عصر تک بتایا، پھر عصر کی نماز پڑھائی، مغرب تک بتایا، حتی اذا غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتایا۔ میں جب آیا ہوں یہاں پر تو میرے پاس زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہے قیامت کے بارے میں بتانے کے لیے، مگر اللہ کے نبی نے کتنا بتایا؟ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن قیامت کے بارے میں بتایا۔ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے قیامت کے بارے میں جب آپ نے سنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اہمیت اللہ نے دی ہے۔ اہمیت اللہ جس چیز کو دے گے تو ہمیں اس چیز کو اہمیت دینی پڑے گی، کیونکہ قرآن مجید میں بھی 25ویں پارے کے بعد مسلسل قیامت کا ذکر، اور شروعات میں بھی مسلسل قیامت کا ذکر۔ الیہ یرد علم الساعہ، جب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے تو الی ربک منتہاہا، کہہ دیجئے کہ آپ کا پروردگار جانتا ہے۔ اسی میں سنورہم آیاتنا فی الآفاق بتایا کہ تم غور و فکر کرو کہ یہ جو سورج ہے،
یہ بے نور ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، یہ جو زمین ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، اذا دکت الارض دکا دکا، اور یہ جو ستارے سیارے کہکشائیں ہیں ان کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلے گی، ہر خوبصورت منظر کو تباہ و برباد ہونا ہے، جلنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت منظر کیوں نہ ہو وہ بدصورتی میں بدل جاتا ہے قیامت کے قریب۔ انسان کی اپنی خوبصورتی بھی ختم ہوگی، جس چہرے پر مجھے گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، جن بالوں پر غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہے، جس طاقت پر غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہے، اور جس دل کی دھڑکن پر غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہے، یہ خاک میں ملنے والا ہے، یہ مٹی مٹی ہونے والا ہے، ان کپڑوں کو پھاڑا جائے گا، اور ان بالوں کو لہذا بدن سے کیڑے مکوڑے کھا کر الگ کریں گے، اور اس باڈی کو کیڑے مکوڑے کھا کر الگ کریں گے۔ یہ ہمارا جسم، ہماری جان، یہ کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والی ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ یہ جو ہم گھر بنا رہے ہیں، یہ جو پلاٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ جو گاڑیاں خرید رہے ہیں، یہ کچھ بھی ہمارے ساتھ قبر میں ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ اور جن چیزوں پر ہم محنت کر رہے ہیں، مرنے سے پہلے ان چیزوں کا نام ہی زبان سے نکلے گا، کلمہ نہیں نکلنے والا۔ اگر دنیا پر محنت کی، دنیا کی عزت شہرت اور دولت پر محنت کی ہے تو دین کا کلمہ نہیں نکلنے والا۔ اگر دنیا کی مجلسوں میں اور دنیا کی میٹنگوں میں اور دنیا کے کاروبار میں پڑا رہا، لگا رہا، تو پھر یہ دین کا کلمہ زبان سے نکلنا مشکل ہے۔ تو یہاں پر وہی فرمایا کہ قرآن میں، حدیث میں قیامت کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، قیامت کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت نواس بن سمعان اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو ہریرہ، یہ ایسے صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سنا، اور انہوں نے حدیث روایت کی بھی ہے۔ حضرت